السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ آج کے درس میں مشہور صحابی سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو لے کر کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں پیدا ہوئے، اور جب یہ 8 برس کے تھے تو اسلام کا سورج طلوع ہو رہا تھا، فوراً انہوں نے اسلام قبول کیا، اور یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بڑے قریبی تھے، رشتے میں تھے، کیونکہ یہ چچا زاد رسول کے بھائی تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہ بھتیجے تھے۔ ان کی والدہ یعنی زبیر بن عوام کی والدہ کا نام صفیہ تھا، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی تھیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے اوپر بہت ساری آزمائشیں آئیں، گھر والوں نے ان کو پکڑ کے مارنا شروع کیا، بہت ستایا۔ ان کے چچا نے اسلام سے پھیرنے کی بھرپور کوشش کی، بہت مارا پیٹا، لیکن حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام پر ثابت قدم رہے، جبکہ یہ بچے تھے، کم عمر تھے، لیکن انہوں نے اسلام کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ مسلمان جب مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کر کے مکہ سے حبشہ گئے۔ اس کے بعد حبشہ سے مکہ آئے، اور پھر دوبارہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کیے، یعنی ان کو 2 مرتبہ ہجرت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ مکہ مکرمہ میں جب یہ آپ تھے تو مکہ میں یہ شور مچ گیا، یہ افواہ پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت صرف 12 سال کے تھے، 12 سال کی عمر تھی۔ اپنی تلوار نکال لیے اور نکل گئے راستے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈھونڈنے کے لیے اور مرنے والے کی سراغ لگانے کے لیے۔ جیسے نکلے، راستے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا ایسی ایسی افواہ پھیلی ہے، میں انتقام لینے کے لیے اپنی تلوار نکال لیا ہوں۔ تاریخ میں ان کو یہ مقام حاصل ہوا کہ اول من سل السیف فی سبیل اللہ، کہ سب سے پہلے اسلام کی راہ میں تلوار جس نے نکالی وہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت اسماء سے ہوئی، اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق کی چھوٹی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کی۔ تو اس سلسلے میں ایک اور رشتہ داری بڑھ گئی، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساڑھو بن گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عقد میں عائشہ تھیں، زبیر بن عوام کی عقد میں ابوبکر صدیق کی دوسری بیٹی اسماء تھیں۔ تو اس اعتبار سے حضرت ابوبکر صدیق کے ایک داماد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، اور دوسرے داماد حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، اور زبیر بن عوام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں ایک ساڑھو کی حیثیت سے ہو گئے، ایک نئی رشتہ داری ہو گئی۔ مکہ سے جب ہجرت کر کے یہ آئے تو یہودیوں نے یہ شور مچا دیا ہے کہ یہ مکہ سے مدینہ آئے ہیں اور اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے، لہذا ہمارا معبود ناراض ہو چکا ہے، ان کے ہاں بچے کی پیدائش نہیں ہوگی، بچہ نہیں پیدا ہوگا۔ اور اس وقت آزمائش کے طور پر مہاجرین میں کسی کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ جب حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا ہجرت کر کے مدینہ آئی، مدینہ ہی سے قریب انہوں نے عبداللہ بن زبیر کو جنا، اور اس زبیر بن عوام کے بیٹے عبداللہ کی ولادت کے بعد مسلمانوں میں بڑی خوشی آئی، خوشی کی لہر پیدا ہو گئی۔ تو زبیر کو یہ سعادت حاصل ہے کہ اول مولود فی الاسلام،
یعنی سب سے پہلے اسلام کے بچے جو پیدا ہوئے، یعنی ہجرت کے بعد جو سب سے پہلا بچہ پیدا ہوا، ان کے باپ زبیر بن عوام تھے، عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے تھے۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام جنگوں میں شرکت کرتے تھے۔ جنگ بدر میں شرکت کی، احد میں شرکت کی، خندق اور خیبر میں شرکت کی، بنو قریظہ کی لڑائی میں شرکت کی، فتح مکہ میں شرکت کی، اور ہر جنگوں میں ایک کلیدی کردار ادا کیا۔ جنگ احد میں سب سے پہلے دشمن کو، یعنی کافروں میں سب سے پہلے جس کو قتل کیا گیا تھا، اس کا نام طلحہ بن ابی طلحہ عبدری ہے۔ یہ احد کے میدان میں سب سے پہلے مارا گیا تھا۔ اس کو کس نے مارا تھا؟ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مارا تھا۔ جنگ یرموک میں انہوں نے شرکت کی تھی، جو نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد جنگ یرموک ہوئی تھی، اس میں بھی انہوں نے شرکت کی تھی۔ فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے شرکت کی تھی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو جھنڈا عطا کیا تھا۔ ایک بہت ہی پاک باز اور وفاداری اور اخلاق و کردار اور عبادت اور زہد و ورع کی زندگی گزارنے کے بعد سن 36 ہجری میں 64 سال کے تھے یہ، ان کو شہید کر دیا گیا، اور یہ راستے ہی میں تھے، مدینہ کے راستے میں، اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ اس وقت ان کی عمر 64 برس تھی۔ سوچئے کتنی بڑی فضیلت اور کتنا بڑا مقام ان کا ہے۔ نبی علیہ السلام کے رشتے میں ہیں، نبی علیہ السلام کے گھرانے میں سے ہیں، نبی علیہ السلام کے ساڑھو ہیں، نبی علیہ السلام کے پھوپھیزاد بھائی ہیں، ابوبکر صدیق کے داماد ہیں، حضرت خدیجہ کے بھتیجے ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے ہیں۔ اتنی خصوصیات ہیں ان کی، اتنی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا تھا، جنگ خندق کے موقع پر جو ان کی قربانی تھی، آپ نے دیکھ کر کے فرمایا، کہا کہ تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ سارے صحابہ اکرام یہ کہتے تھے کہ اے نبی ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، لیکن حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں آپ نے فرمایا کہ اے زبیر بن عوام ہمارے ماں باپ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ جنگ بنو قریظہ کے موقع پر جو انہوں نے دشمنوں کی خبر لائی تھی، اور امانت داری کے ساتھ جا کر کے ان کی باریک باتوں کو، ان کی اندرونی باتوں کو لا کر کے نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تھے اور بتائے تھے، آپ علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا تھا، ان لکل نبی حواری، سارے نبی کے لیے ایک حواری ہوتے، ایک مددگار ہوتے ہیں، وہ حواری الزبیر، میرے حواری، میرے مددگار زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، اور یہ سابقین اولین میں سے ہیں۔ اور جب یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، اور جب ان کو مجوسی غلام نے کھنجر مار دیا تھا، اور بیمار ہو گئے تھے، خون بہت زیادہ بہہ گیا تھا، اور کمزوری لاحق ہو گئی تھی، خلافت کے لیے آپ نے 6 لوگوں کو منتخب کیا تھا، ان میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نام لکھا ہوا تھا۔ یہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہے۔ ہم اور آپ نے ان کی زندگی سے کیا سبق سیکھا ہے؟ یہ بہت بہادر صحابی ہیں، ہر جنگوں میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہتے تھے، اور یہ مالدار صحابہ اکرام میں شمار ہوتے تھے۔ جب ان کی شہادت ہوئی، جب ان کی موت ہوئی، تو انہوں نے کروڑوں درہم و دینار کو چھوڑا تھا، اور ان کی بیویوں کو 1 کروڑ تقریباً درہم و دینار ورثہ میں اور وراثت میں تقسیم ہوئی تھی۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور سارے مسلمانوں کو صحابہ اکرام کی سیرت کو سننے اور پڑھنے کے بعد ان کے نقش قدم پر چلنے اور ان کے اخلاق کو اپنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔